اور میں بہت پر امید ہوں کہ یہ ضمانت کا کیس ہے اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ آپ 1-2 دن میں آپ سن لیں گے کہ اس مقدمے میں ضمانت ہوگی. اور ضمانت کیوں نہ ہو, کیونکہ اس سے پہلے 100 سال کے اندر کبھی کسی پرائم منسٹر کی, کبھی کسی فورن منسٹر کی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں کبھی پروسیکیوشن نہیں ہوئی ہے. یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. جس قانون کو آنریبل ججز کو سمجھنے کے لیے, سب لوگوں کو سمجھنے کے لیے 4 دن لگ جائیں, وہ ایک شخص کو جیل کے اندر رکھنا یہ بالکل غیر مناسب ہے. یہ ٹرائل کے معاملات ہیں کہ ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد دیکھا جائے کہ انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہو. پورے اتنے گھنٹوں کے دلائل میں ہم نے نہیں سنا کہ فورن پاور کون سی ہے جو ڈسٹرب ہوئی ہے یا جو ناراض ہوئی ہے, یا کون سا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے جو کمپرومائز ہوا ہے, یا عمران خان صاحب نے آفیشیل سیکرٹ کا جو نظام ہے سائفر سیکیورٹی کا وہ کیسے کمپرومائز ہوا ہے. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا بالکل جو ہے وہ اپلیکیشن وہ ہوللی آؤٹ آف پلیس ہے. اس کے اندر منسٹری آف فارن افیئرز مدعی ہی نہیں ہے. 1 سال کی تاخیر کے بعد یہ پرچہ رجسٹر ہوتا ہے. 4 ملزم بتائے جاتے ہیں, 4 میں سے 2 کو نکال دیا جائے جب بیچ میں سے اسد عمر صاحب کو نکال دیا جاتا ہے, اعظم خان سے بیان لے لیا جاتا ہے, تو کیس کے حالات اسی وقت مشکوک ہو جاتے ہیں اور ضمانت کا کیس بن جاتا ہے. جو معاملہ سائفر کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے 2 دفعہ رکھا جائے, جو معاملہ کیبنٹ کے آگے رکھا جائے, جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے رکھا جائے, وہ کرمنل لاء کا سبجیکٹ کیسے بن سکتا ہے, وہ کرمنل لاء میں ایشو کیسے بن سکتا ہے. سو یہ جو FIR رجسٹر ہوئی ہے اور اس کو جرم گردانے جانا یہ بالکل غیر مناسب قدم تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ آرگیومنٹ تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم ریز کیا, جس کا کوئی جواب نہیں تھا, خاموشی تھی اس پہ, کہ آپ کا کیس ہے کہ وزیر اعظم کے پاس سائفر 33 دن تک رہا. اس کے بعد نئے وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں, ان کے پاس 170 دن سائفر رہتا ہے, اور وہ اس سائفر کے اوپر میٹنگ بھی کرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی. تو وہ میٹنگ انہوں نے سائفر کے بغیر کیسے کر لی, یا 170 دن خاموشی کیسے رہی, یا آپ FIA بتا دیں کہ آپ نے کیا جو سکسیسر پرائم منسٹر تھے ان کو شامل تفتیش کیا, ان کا بیان ریکارڈ کیا, یا ان کو ملزم بنایا اس کیس میں. جواب ہے نہیں, خاموشی. تو یہ تمام کے تمام انڈیکیٹرز ہیں کہ اس کیس میں بہت زیادہ ابہام ہیں. کوئی ایک اسپیکٹ بھی ڈسٹربنگ نہیں رہا, کوئی اس میں ملک کو نقصان نہیں ہوا. اس میں بلکہ ملک کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کو روکیں کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. سو میرا یہ خیال ہے. یہ بتائیے گا قوم کے اندر ایک انتشار پھیل گیا کہ خان صاحب کو یا سزائے موت ہو سکتی ہے یا 14 سال تک جیل کی سزا ان کو سنائی جا سکتی ہے. سر قانونی حوالے سے کیا کہتے ہیں, اگر یہ ممکن ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا, ضمانت کے لیے کیا درخواستیں دیں گے, سپریم کورٹ سے کیا رجوع؟ آپ نے بہت سیریس بات کر دی ہے. نہ یہ ڈیتھ سینٹینس کا کیس ہے, نہ یہ لائف امپریزنمنٹ کا کیس ہے. میری نظر میں یہ جرم ہی نہیں ہے. یہ بہت جلد جب ضمانت کا فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ اس کیس کے اندر کیا اور اس کے اندر کیا لکھا جائے. پروسیکیوشن نے بھارتی عدالت ان کے فیصلے سنائی عدالت میں, جی, تو تھوڑا سا وہ بتائیے کہ میں نے اس کے اوپر کافی آبجیکشن ریز کیا کہ آپ نے جتنے بھی فیصلے دیے, جتنے بھی آپ نے ریفرنس جسے ہم بولتے ہیں وہ دیے, وہ تمام کے تمام نیبرنگ کنٹری کے دیے, اور ان کا قانون آپ ادھر بتاتے رہے. یہ بالکل غیر مناسب تھا. ہم کبھی کبھی تذکرہ کرتے ہیں, کسی ایک آدھے کیس کا ہم ذکر کر دیتے ہیں, نہ کہ یہ کہ ہمارے پاس 10 کیس ہیں اور 10 کے 10 ہم جو ہیں وہ نیبرنگ کنٹری کا وہ پریسیڈنٹ یا ان کا کیس لا استعمال کریں. یہ اس کی اجازت بھی نہیں ہوتی. اور یہ تمام جو فیصلے پڑھ بھی رہے تھے وہ آرمڈ فورسز کی پروسیکیوشن تھے. کوئی میزائل کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ شیئر کر لی جائے. تو اگر تو یہ کیس ہوتا سرکار کا کہ عمران خان صاحب نے دشمن ملک کے ساتھ پاکستان کے سیکرٹ شیئر کر دیے, کوئی کہوٹا کا سیکرٹ شیئر کر دیا ہے, کوئی ابھینندن کے ساتھ کوئی سیکرٹ شیئر ہو گیا ہے, کوئی کلبھوشن کے ساتھ ہو گیا ہے, تو اس پروسیکیوشن کی سمجھ بھی آتی. میری سمجھ سے یہ پروسیکیوشن بار ہے. ضمانت تو فوری طور پہ دے دی جاتی ہے, اس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. یہ چلیں, یہ سوال اگر آپ کی پہنچ ہے تو آپ اندر کریں. تھینک یو. اور 4 گھنٹے کی دورانیہ جو تھی وہ سرکار نے لی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بیل اپلیکیشن میں اتنا ٹائم اور اتنا موقع اور اپرچونٹی دی جائے کہ اس کیس کو سنبھالا جائے.
शाम हो गई मगर केस संभला नहीं है मेरे हिसाब से सरकार से। एक सवाल है इस केस से हट कर नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए रुजू करना है, वो सज़ा याफ्ता है। अगर आपको काउंसिल मुकर्रर करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप यहाँ नवाज शरीफ के केस में काउंसिल होंगे? वो मुझे अभी तक तो उन्होंने कभी रीच आउट नहीं किया, जब आएंगे तो सोच लेंगे। Thank you.